السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا اذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد. معزز ناظرین کرام اور مشاہدین، ہر بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کے ذکر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. آج تیسرا درس ہے اور آج اسی حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی جائے گی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اہم باتوں کی وصیت فرمائی ہے. آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایک وصیت کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کریں گے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن حلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. یہ 10 اہم باتیں ہیں جن کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑے مشہور صحابی ہیں اور اس سے پہلے بھی جن وصیتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا تھا ان وصیتوں کو بیان کرنے والے بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. یہ صحابہ کرام میں یا پوری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے تھے. 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 35 سال کی عمر میں یہ شہادت سے سرفراز ہوئے. 17 عیسوی ہجری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امواس جو شام کا ایک شہر ہے وہاں پر طاعون آیا ہوا تھا اور یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور اسی طاعون امواس میں ان کو شہادت ملی تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف 35 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 35 سال کی عمر میں جاں بحق ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا تھا اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا. تو یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی 10 کاموں کی وصیت فرمائی. اور ہمارے نبی کی وصیت صرف حضرت معاذ بن جبل کے لیے نہیں تھی. آپ کی وصیت کسی بھی صحابی سے منسلک ہو، وصیت تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں اور بشیر و نذیر ہیں سب کے. اس لیے آپ کی وصیت کسی کے لیے بھی ہے تو آپ کی وصیت پوری امت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے. 10 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے کیا فرمائی؟ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت. اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. یہی وصیت ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمائی تھی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک نہ کرنا، کچھ بھی شرک نہ کرنا، شیئاً معمولی بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک حرام ہے اور شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے کلی طور پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ زیادہ شرک نہیں کر سکتے، تھوڑا شرک کر لیں، نہیں.
शैअन, किसी भी तरह का शिरक करना शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। झूठ बोलना हराम है शरीयत के अंदर। ये नहीं कि इंसान ज़्यादा झूठ ना बोले, कम झूठ बोलना उसके लिए जायज़, ऐसा नहीं है। शराब हराम है, आगे आएगा, तो शराब के कतरा भी हराम। सूद हराम है तो 1 रियाल भी सूद हराम। ऐसा नहीं है कि 1 लाख सूद हराम होगा, 10,000 सूद हराम होगा और 1-2 रुपया 1-2 रियाल सूद हराम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। शरीयत में जिस चीज़ को हराम कर दिया गया मुकम्मल तौर से उससे इज्तनाब करना ज़रूरी। तो हमारे नबी ने सबसे पहली वसीयत ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिरक ना करना, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक सारे अमाल को तबाह व बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अंबिया कराम का जिक्र किया और फरमाया कि वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये शिरक कर ले उनके सारे अमाल को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। अंबिया से शिरक का होना नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए हमें ये पैगाम दिया कि अंबिया कराम जो अल्लाह के सबसे मुक़र्रब बंदे हैं, इस कायनात, इस धरती में सबसे ऊंचा मकाम अंबिया कराम का होता है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी वही के लिए, नबूवत व रिसालत के लिए, अपने पैगाम उन तक पहुँचाने के लिए, उनके ज़रिए पूरी इंसानियत को पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला जिन्हें मुंतखब करता है, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वलो अशरकू, अगर ये शिरक कर जाएँ, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अल्लाह उनके सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। सारा अमल तबाह, सब बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से आग सारी लकड़ियों को जला करके खाकस्तर कर देती है, इस तरीके से शिरक इंसान के सारे अमाल को जला करके भस्म कर देता है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में कैंसर हो जाए और कैंसर से इंसान का पूरा जिस्म तबाह बर्बाद होकर के रह जाए, उसी तरीके से शिरक है इस धरती पर और आसमान के नीचे इस पूरी कायनात में, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को भी वो के बारे में फरमाया, वलक़द उहिया इलैका, आपकी तरफ वही की जा रही है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले अंबिया आए उनकी तरफ भी वही की गई थी, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिरक किया तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, वलतकुनन्न मिनल खासिरीन, और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। शिरक से सारे अमाल बर्बाद, सब कुछ तबाह। हज, रोज़ा, ज़कात, कुर्बानी, नमाज, सदक़ात व खैरात, खिदमत खल्क़, खिदमत इंसानियत, तमाम नेकियां और तमाम अच्छाइयाँ सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। हर नेकी और हर इबादत की कबूलियत के लिए अपने आप को शिरक से बचाना ज़रूरी है, तभी जाकर के हमारी बातें अल्लाह ताला की हम मकबूल होंगी। अगर इंसान ने शिरक कर लिया तो अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। तो शिरक ख़तरनाक जुर्म है, शिरक करने वालों के लिए मग़फ़िरत नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक करने वाले को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। बग़ैर तौबे के गुनाह माफ़ नहीं होता। इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना, ये जुल्म अज़ीम है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। और इस तरीके से शिरक करने वालों के लिए हमेशा हमेश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और ज़ालिमीन का, मुशरिकीन का कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह की नज़र में, अंबिया की नज़र में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, सलफ़ सालिहीन की नज़र में सबसे बड़ा अगर कोई जुर्म है तो शिरक करना है। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं मेरे भाई, सबसे बड़ा जुर्म है ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, कुछ भी शिरक ना करना। हर तरह का शिरक हराम है, छोटा शिरक हो या बड़ा शिरक हो, इसमें दोनों की ममानियत कर दी गई कि अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिरक ना करना। बड़ा शिरक करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा अगर तौबा नहीं किया, लेकिन छोटा शिरक करने वाला, उसके लिए भी मग़फ़िरत नहीं है, उसके लिए भी जहन्नम। ये और बात है कि जहन्नम से निकाला जाएगा अगर उसने छोटा शिरक किया, जैसा कि उलमा ने बयान किया। तो शिरक मेरे भाइयों सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे हराम चीज़ है शरीयत के अंदर, और पूरी और दीन इस्लाम के अंदर जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए सबका दीन इस्लाम था। हर दीन के अंदर, हर शरीयत के अंदर इससे बड़ा कोई जुर्म, कोई बड़ा गुनाह नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना।
اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں عبادت کا حکم دیا وہیں شرک کرنے سے بھی منع کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اسی وقت مقبول ہوگی، اسی عبادت کا بدلہ ملے گا جس عبادت کے اندر انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا۔ اگر عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی، سب برباد۔ جیسے آگ ساری لکڑیوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے، ایسے ہی شرک سارے اعمال کو جلا کر کے خاک کر دے گا، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے ہمارے نبی نے ان کو سب سے پہلی وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کچھ بھی شرک نہ کرنا، مکھی کے برابر بھی شرک نہ کرنا۔ مکھی کے برابر بھی جس نے شرک کیا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ واقعہ عبداللہ بن مسعود یا صحابہ ان سے آتا ہے صحابہ سے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور لوگوں کسی مزار سے یا کسی درگاہ سے گزر ہوا، کہا کہ یہاں کچھ چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کیا چڑھائے؟ کہا کچھ بھی چڑھاؤ۔ ایک آدمی ڈر گیا اور وہ کیا کیا، اس نے ایک مکھی چڑھا دیا، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ کہا کہ کچھ بھی چڑھا دو۔ کہا کہ کچھ نہیں ہم چڑھائیں گے۔ ان لوگوں نے اسے مار دیا تو اللہ کے رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یا وہ صحابی کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی کو جنت مل گئی، ایک آدمی کو جہنم مل گئی۔ مکھی کتنی معمولی سی چیز ہے، اس کو چڑھانے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کا تقرب کیا۔ چڑھاوا، نذر و نیاز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے داخل کر دیا۔ تو شرک میرے بھائیو سب سے بڑا گناہ۔ شرک ہے کیا؟ شرک کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود فرمائی قرآن مجید کے اندر، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ند کہتے ہیں شریک کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں۔ تو شرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، جو صرف اللہ کے اعمال ہیں، ان اعمال خصوصیات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر کرنا، اللہ کے برابر شریک کرنا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ اب اس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھے یا ربوبیت میں کسی کو شریک سمجھے کہ یہ بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا الوہیت میں کہ تمام عبادات خالص اللہ کے لیے، انسان کا مرنا جینا، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی رکوع سجدے طواف نذر و نیاز منت، تمام عبادات اللہ کے لیے، ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نذر و نیاز کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، رکوع اور سجدے کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی سے معاف نہیں کرے گا۔ ایسے اللہ کے اسماء اور صفات میں جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے بے شمار نام و صفات ہیں، ان کے اندر کسی اور کو بندہ اگر شریک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کچھ بھی شرک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اور یہ عظیمت کی راہ ہے، استقامت کی راہ ہے، اور جو عظیمت اور استقامت پر پورے اترتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اندر ایمان کی کمی ہے یا کمزوری ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن دل میں کبھی بھی غیر اللہ کی تعظیم نہ کرے، زبان سے کہہ کر کے اپنی جان کو بچا لے، کیونکہ انسان کا کنٹرول ظاہر پر ہوتا ہے، اندر کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے انسان زبان سے کلمہ کفر کر دے، لیکن دل کے اندر اس کفر سے اس کے دل کے اندر بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، صرف زبان سے کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے آدمی کے لیے شریعت کے اندر رخصت ہے۔ مجبور کر دیا گیا اسے،
یعنی اگر وہ نہیں کہے گا اس کی جان لے لی جائے گی، غالب گمان کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے جلا دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اب ایسی صورت میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ جو ہمارے نبی نے فرمایا، جو اصحاب عزیمت کے لیے، اصحاب استقامت کے لیے ہے، کہ انسان ڈٹا رہے، حق پر، توحید پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، کہے جان لے لیجیے ہماری، لیکن اپنی زبان سے ہم کلمہ کفر بھی نہیں کہیں گے، اور اگر لوگوں نے مار دیا، اسے قتل کر دیا، شہید کہلائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ لیکن دوسرا راستہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نکالا ہے۔ اللہ مہربان رحم دل ہے، رحیم ہے، رحمان ہے اللہ رب العالمین۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس لیے اگر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن دل میں اس سے بغض رکھے۔ اور یہ آیت جو پڑھی گئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ لوگوں ان کو مجبور کر دیا، انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، ہمارے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف زبان سے کہا، میرے دل کے اندر کفر سے بغض اور عداوت اور نفرت ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے حکم موجود ہے، حتیٰ کہ اگر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے شریعت نے یا دین اسلام کے اندر جو میتہ اور مردار ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ کھا کر کے اپنی جان کو بچا لے۔ تو اضطراری شکل میں انسان اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے، لیکن اگر وہ قائم اور ڈٹا رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی راہیں ہوتی، اور ایسا انسان جنت کے بالا خانوں کا مستحق ہوتا ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم کچھ بھی شرک نہ کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم وصیت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ شرک انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شرک کو معمولی نہ سمجھیں، بہت خطرناک جرم ہے۔ جتنا آج انسانیت اور لوگ کرونا وائرس سے، کینسر سے یا اس بیماری سے ڈرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان توحید اور سنت پر ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہے، اور انسان کرونا وائرس سے کسی بیماری سے مر بھی گیا، تو انسان کے لیے تو موت ہے ہی ہے۔ انسان تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھتا ہے کہ ساری پریشانی اور مصیبتیں اللہ ہی ٹالنے والا ہے، تو ایسا انسان شہید کہلاتا ہے، شہید کے حکم کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے، انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا۔ انبیاء کرام کا ایمان دیکھیے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو شرک نہیں کر سکتے، ہم تو موحد ہیں، ہم سے شرک نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ شرک کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، انہوں نے دعا کہ اللہ رب العالمین سے وجربنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اصنام پرستی سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا، شرک کرنے سے بچا۔ انبیاء کرام دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ اور آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم توحید پر ہیں، ہم شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کیوں دعا کریں؟ شرک کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ انسان کبھی کبھی شرک بھی کر جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، چھوٹا شرک کر بیٹھتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو شرک سے ڈرنا چاہیے، موت سے زیادہ، اور اس طریقے سے بیماریوں سے زیادہ، اور ہر خطرناک چیز سے زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی موت آ گئی کیا ہوگا؟ مر جائے گا، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کی موت ہو توحید پر ہو، اصل یہ کہ انسان کی موت ہو اس نے شرک نہ کیا ہو، اصل یہ کہ انسان کی موت اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور جاتے ہوئے انسان نے اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پڑھا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان کی وفات توحید پر ہو، سنت پر ہو، ایمان پر ہو، اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، توبے پر اس کی وفات ہو، اس نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ یہ اصل ہے، ورنہ مرنا تو سب کو ہی ہے، کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟
انبیاء کرام نہیں بچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچے، تو کون بچ سکتا ہے؟ سب کو مرنا ہے ایک دن۔ موت سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف موت سے ڈرے۔ موت کا ڈرنا کیا ہے کہ موت کے بعد کے مراحل کے لیے انسان کی تیاری کرنی ہے اصل چیز ہے۔ اور لہذا ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین سے شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسری جو نصیحت ہمارے نبی نے فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنے مال کو چھوڑ دو۔ یہ دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ ان کے لیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور یہ وصیت جیسا کہ میں نے بیان کیا صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے۔ اسلام کے اندر والدین کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کی نافرمانی سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہی نہیں بلکہ شریعت کے اندر ماں باپ کو اف تک کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی وصیت کی ہے عبادت کی اور ایمان کی، وہیں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس طریقے سے لقمان علیہ السلام کی وصیتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں، تو وصیتوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے سب سے بڑا گناہ یہی ہے، وہ حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بات نہ ماننا۔ وجلس وکان متکئا، اور آپ بیٹھ گئے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے کیا؟ وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، او قول الزور، یا آپ نے قول الزور کہا، جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کس قدر امانت دار تھے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ شاید آپ نے یہ جملہ کہا یا یہ جملہ کہا۔ ذرا بھی ان کو ڈاؤٹ ہو گیا، شک ہو گیا، تو انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ہمارے نبی نے یا تو شہادت الزور کہا ہے یا تو قول الزور کہا، حالانکہ دونوں کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو دہراتے رہے، حتیٰ قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ کس بنا پر خاموش ہو جائیں؟ یعنی اس گناہ کی سنگینی کہ بار بار آپ بتا رہے تھے کہ لوگ اس گناہ سے بچیں۔ کون کس گناہ سے؟ جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہی سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ نہیں قرآن و سنت میں، دین اسلام کے اندر جو بھی نبی آئے، ہر نبی کی شریعت کے اندر سب سے بڑا گناہ یہی تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو کہا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ کہا الیمین الغموس، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچنا یا جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے انسان کے لیے کہ انسان جھوٹی قسم کھا کر کے کسی دوسرے کے مال کو پہلے لیے حلال کر دے، یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچے۔ اللہ کی قسم، یہ مال اتنے کا ہے، میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہے وہ، تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی ہمارے نبی نے دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین کو بیان کیا شرک کرنے کے بعد، کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، یہ قطع رحمی میں سب سے نمبر پہ آتا ہے، پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اور ہمارے نبی کی حدیث سے قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، ولعن اللہ من آوى محدثا، اور اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، ولعن اللہ من لعن والدیہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کون اتنا مجرم ہے اور اتنا بدبخت انسان ہے، اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، ان پر لعنت بھیجے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، کیونکہ وہ ذریعہ بنا، وہ سبب بنا۔ وہ اگر گالی نہ دیا ہوتا دوسرے کے ماں باپ کو تو اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دی جاتی، اس لیے گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ تو ہمارے نبی فرماتے کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو کوستا ہے، ان کو برا کہتا ہے، یا اس طریقے سے ان کے لیے ذریعہ بنتا ہے گالی دینے کا۔ پھر ہمارے نبی فرمایا کہ ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ زمین کے نشانات بہت ساری چیزیں ہیں، آپ روڈوں پر چلتے ہیں، آپ دیکھیے روڈوں پر لکھا رہتا ہے کہ فلاں شہر اتنا دور باقی ہے، اتنا کلومیٹر باقی ہے، یا نشانات رہتے ہیں، یورو رہتا ہے، اور بتایا رہتا ہے کہ فلاں علاقہ، فلاں شہر، فلاں جگہ ہے، فلاں مسجد نشان، فلاں مدرسہ، فلاں علاقہ، کوئی اس کو مٹا دے۔ اب ایک مسافر انسان کو نہیں معلوم، اسی نشانات کو دیکھ کر کے وہ جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ یا اس طریقے سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، انسان کی اپنی کھیتی نشان ہے کہ ہماری یہ کھیتی یہاں تک ہے، یا انسان کی دکان ہوتی ہے، ہماری یہ دکان یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے، یا انسان کا کوئی بھی زمین ہے، جائیداد ہے، نشانات ہوتے ہیں، آپ کی کھیتی یہاں سے یہاں تک۔ اب انسان کیا کرتا ہے، نشان کو مٹا دیتا ہے اور اس کی کھیتی میں جا کر کے، اس کی زمین میں جا کر کے نشان قائم کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ ایسے آدمیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جو دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کے مکانوں پر، یا اس طریقے سے دوسروں کے گھروں پر، یا دوسروں کی کھیتیوں پر قبضہ کرتے ہیں، یا اس طریقے سے اپنے کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے کی کھیتی میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسرے کی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا، لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا شریعت کے اندر سخت جرم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے۔ کان کھول کر کے سن لیں ہم اور آپ سارے لوگ، یہ ہمارے نبی کا خود فرمان ہے، یہ ہمارے نبی صادق مصدوق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی کوئی بات نعوذ باللہ یعنی جو آپ نے فرما دیا اسی طریقے سے چیز واقع ہوتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے، البغی و حقوق الوالدین، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر، تاکہ دوسرے لوگ سمجھ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، عبرت پکڑ لیں۔ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، یا کسی پر بھی ظلم کرتے ہیں، یا اس طریقے سے جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے، آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے۔ آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ یہ حقوق العباد میں ہے ماں باپ کا حق سب سے بڑا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا حق آتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کو رے نہ کہو، ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو، کرخت لہجے میں بات نہ کرو، یہاں تک شریعت کے اندر کہا گیا۔ تو ان کی نافرمانی کرنا، ان کو گالی دینا، ان پر لعنت و ملامت کرنا، ان کے اور اس طریقے سے چیزیں کیسا کرنا شریعت کے اندر جائز ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت سخت جرم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا۔ العاق بوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بیٹا، نافرمان اولاد، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔
वल्मरअतुल मुतरज्जिला अल मुतशब्बिहा बिर्रिजाल, और ऐसी औरत जो मर्दों की मुशाबियत अख्तियार करती है, मर्द बनना चाहती है। अल्लाह ने उनसे औरत पैदा किया लेकिन मर्द की शक्ल व सूरत, मर्द का लिबास और मर्द जैसी वो चीज़ें अख्तियार करती है, मर्दों की मुशाबियत करती है, अख्तियार करती है, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। वो फितरत से इनहराफ है। अल्लाह ने उसके लिए औरत बना करके पैदा किया, वो औरत बन करके नहीं रहना चाहती, मर्द बन करके रहना चाहती है, तो ऐसी औरत पर भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। वह दयूस, और दयूस जो दयूस होता है उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो तीन तरह के लोग हैं जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आमीन उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पर हमारे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, ना अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, उनकी बात कभी नहीं काटना, उनकी बात कभी ना काटना और कभी उनकी नाफरमानी ना करना बल्कि उनकी इताअत करना, क्योंकि वो जन्नत में जाने के सबब हैं। माँ बाप जन्नत के दरवाज़े हैं, उनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। उनकी खिदमत करके इंसान अपने आप को जन्नत का हकदार बनाता है। लिहाजा कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, ये हमारे नबी ने फरमाया। यहाँ पर दो मसला मैं बयान करके अपनी बात आगे बढ़ाऊँ। हमारे नबी ने फरमाया, दो बातें इसके अंदर हैं, इस हदीस के अंदर। पहली बात हमारे नबी ने फरमाया कि वला तअक़्क़रन वालिदैक, तुम्हारे अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करना, एक बात हो गई। दूसरी बात हमारे नबी फरमाते कि इन अमरा का अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक, अगर वो तुम्हें इस बात की तलक़ीन करें कि तुम अपने अहल व अयाल को छोड़ दो, माल को छोड़ दो, तो भी उनकी बात को ना काटना, उनकी बात को मानना। अब यहाँ दो मसला, एक मसला है। एक मसला तो ये है कि माँ बाप की इताअत ज़रूरी है उन चीज़ों में जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हो। मारूफ में, भलाई में माँ बाप की इताअत की जाएगी। अगर माँ बाप गलत चीज़ का हुक्म दें, उनका ऊंचा मकाम है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उनकी खिदमत की जाएगी, उनके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। हत्ता कि माँ बाप अगर किसी के मुशरिक हैं और उनकी औलाद को अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी, तो वो शिरक में, कुफ्र में, गलत बातों पर अपने माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, लेकिन दुनियावी तौर पर उनकी खिदमत करेंगे, उनकी खिदमत बजा लाएंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, उनके कपड़े धुलेंगे, उन्हें नहलाएंगे, उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया करेंगे, बीमार होंगे उनका इलाज कराएंगे और ख़र्च के लिए उन्हें पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन दीन के मामले में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर किसी के माँ बाप अपनी औलाद को बीवी का तलाक देने के लिए हुक्म दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तलक़ीन करें कि अपने अहल को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, तो भी उनकी बात को मानो, और अगर तुम्हारा माल ले ले तो भी उनकी बात को मानो। तो क्या ये हुक्म आम है या हुक्म पर अमूम पर है कि जब भी माँ बाप अपने औलाद को बीवी के तलाक देने के लिए कहें तो क्या ये तलाक ज़रूरी है औलाद का देना अपने माँ बाप की बात मानते हुए? तो इसके बारे में मेरे भाइयों तफसील है। यह हुक्म अपने अमूम पर नहीं है बल्कि इसके अंदर तफसील है। पहली बात यह है कि अगर शरई सबब है, वही शरई सबब है जिसकी बिना पर माँ बाप अपनी औलाद को तलाक देने के लिए हुक्म देते तो उनकी बात मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर औरत सही नहीं है, बद किरदार है, अजनबी मर्दों से बात करती है, महफिलों में जाती है, अंजुमनों में शरीक होती है, सलात वगैरह की पाबंदी नहीं करती है, या इस तरीके से कुफ्र शिरक वगैरह करती है और शौहर को सारी बातें नहीं मालूम है। अगर माँ को मालूम है, बाप को मालूम है माँ के ज़रिए से, तो जो भी शरई उज़्र है, अगर उस बिना पर माँ बाप अपने औलाद को कहें तलाक देने के लिए तो उनकी बात मानी जाएगी ऐसी सूरत में। और दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो ऐसी सूरत में माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, औलाद भी है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के हुकूक अदा करते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर वालिदैन कहें ये चीज़ अगर उनको बुरी लगे, क्योंकि होती बहुत सारी माएँ या कुछ लोग ऐसे माँ बाप होते हैं कि जब वो देखते हैं कि मेरा लड़का अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मानता है तो कभी कभी उनको गलत गैरत आ जाती है और वो इसे बुरा समझने लगते हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए। जैसे इस बात पर खुश होते हैं
کہ ان کا داماد اگر ان کی بیٹی کو مانتا تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ، ایسے وہ بھی جو ان کی بہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا کسی کا داماد ہے۔ جیسے آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہماری بیٹی جس کے ساتھ بیاہی ہے، ہمارا داماد ہماری بیٹی کو بہت مانتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر ان کا لڑکا ان کی بہو کو مانے، اپنی بیوی کو مانتا تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی غیرت آ جاتی ہے اور شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کہیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، عورت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پابند ہے شریعت کی، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی، اور ایسی صورت میں اگر بغیر کسی شرعی سبب کے ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں کہ انہیں طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہوگا۔ یا کوئی خاندانی جھگڑا ہے دونوں کا، جہاں شادی ہوئی لڑکے کی، اس خاندان سے اس خاندان کا کوئی خاندانی جھگڑا ہے، اس جھگڑے کی بنا پر طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا لڑکی غریب تھی، غریب خاندان کی لڑکی آئی ہوئی ہے، اس بنا پر اسے طلاق دینے کے لیے ماں باپ کہیں، یا لڑکی جہیز لے کر کے نہیں آئی بہو، ایسی بنا پر طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اس طریقے سے وہ بہو دیور اور جیٹھ کا خیال نہیں رکھتی، یا رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جائے اور پردہ نہ کرے، ایسی چیزیں اگر ہیں، یا اس طریقے سے اور جو دنیاوی چیزیں ہیں، تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں دونوں کے لیے ضرر ہے، دونوں کے نقصان ہے، یہ معروف نہیں ہے، اور ماں باپ کی اطاعت معروف کے اندر کی جائے گی، بھلائی کے اندر کی جائے گی، معاشیت اور نافرمانی کے کاموں میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر، یعنی ماں باپ کی بات کب مانیں گے؟ جب ماں باپ کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، کوئی شرعی عذر ہو جس بنا پر اگر وہ طلاق دینے کے لیے کہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا، سوال کیا کہ میرے باپ مجھے حکم دیتے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میں کیا کروں؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لا تطلقها، تم اسے طلاق مت دو۔ تو انہوں نے کہا کہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابن عمر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، جب ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دینے کے لیے کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَلْ أَبُوكَ مِثْلَ عمر، کیا تمہارے باپ عمر جیسے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ سمجھتے تھے، زیادہ ان کے پاس فراست تھی، اور انہوں نے شرعی سبب کی بنا پر کہا تھا، لہذا ان کے بارے میں عذر تلاش کرو، یہ نہیں کہ ہر باپ کی بات، ہر ماں کی بات مان لی جائے گی۔ تو اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل ہے، جو تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت معروف کے اندر کی جائے گی، ہاں معروف نہیں ہے، غلط نہیں ہے، طلاق دینے میں ضرر ہے، دونوں کو نقصان ہے، بیوی کو بھی نقصان ہے، بیٹے کو بھی نقصان ہے، اس لیے ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب شرعی عذر ہوگا، شرعی سبب ہوگا ایسی، اور وہ شرعی سبب واضح طور پر، ایسا نہیں کہ شک اور شبہ ہو، اگر واضح ہے، یقینی طور پر پایا جاتا ہے، تب جا کر کے ان کی بات مانی جائے گی۔ ایسی مال کے تعلق سے کہ مال بھی ماں باپ، اللہ کے رسول کی حدیث انت و مالک لابیک، تم اور تمہارے مال جو ہے تمہارے ماں باپ کے لیے۔ تو یہاں پر لابیک میں جو لام ہے وہ تملیک کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اولاد کا مال پورا کا پورا اس کے مالک ماں باپ نہیں ہیں، یہاں لام اباحت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے، یعنی ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے اولاد کا مال لے لیں جب ان کو ضرورت ہو، یہ نہیں کہ ان کا اولاد کا سارا مال ماں باپ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اولاد کے مرنے کے بعد اس کے سارے مال کے وارث اس کے والدی اور ماں باپ ہی ہوتے، اس کی اولاد نہ ہوتی، اس کی بیوی نہ ہوتی، جبکہ شریعت نے باقاعدہ ان کا حق رکھا ہے، ماں باپ کا حق تو ہے، لیکن ان کی اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کا حق کب رکھا گیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو لام ہے یہ تملیک کا نہیں ہے کہ کوئی باپ اس حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے پورا مال لے لے اپنی اولاد سے، کہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب کا سب تمہارے باپ کا ہے، لہذا میں تمہارے مال کا مالک ہوں، میں سارا مال لے لیتا ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں اس کے لیے۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، اگر اس حدیث کا معنی یہ ہوتا تو اولاد کے مال میں ماں باپ کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہوتا، جبکہ اس کی بیوی وارث ہوتی ہے، اس کی اولاد وارث ہوتی ہے۔ جی ہاں،
اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ 4 شرطیں ہیں جن شرطوں کی بنا پر باپ اپنی اولاد کا مال لے سکتا ہے۔ پہلی شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ بیٹے کو ضرر نہ ہو، بیٹے کو نقصان نہ ہو، کہ اس آدمی مال لے لے گا تو بیٹے کو نقصان ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹے کی ضرورت اس سے نہ جڑی ہوئی ہو، بیٹے کی اس سے ضرورت نہ جڑی ہو۔ کوئی ایسا سامان ہے کہ بیٹے کی ضرورت اسی جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مثال دی گاڑی کی، بیٹے کے پاس ایک گاڑی ہے، اس گاڑی سے نوکری کرتا ہے، کمپنی آتا جاتا ہے۔ اب وہ اگر باپ گاڑی کو لے لے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی، اس کو ضرر پہنچے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، نوکری نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دوسری شرط انہوں نے بیان کیا کہ بیٹے کو اس کی ضرورت نہ جڑی ہوئی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ایک بیٹے سے لے کر کے دوسرے بیٹے کو نہ دے دے۔ ایسا بھی بہت سارے والدین کرتے ہیں کہ ایک بیٹے سے لے کر کے دوسرے بیٹے کو دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں اولاد کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری شرط انہوں نے بیان کی، ہاں اگر وہ بیٹا مجبور ہے، مستحق ہے تو دے سکتا ہے باپ، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک اولاد سے لے کر کے دوسرے اولاد کو دے دے۔ تو یہ 3 شرطیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ کو اس کی ضرورت ہو، باپ کو اس کی حاجت ہو۔ اگر باپ کی ضرورت نہیں ہے، باپ خود مالدار ہے، اس کے پاس بھی جائیداد ہے، مال ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، تو اس صورت میں اس کے پاس ضرورت نہیں ہے، اب بغیر ضرورت کے اپنے اولاد کا پورا مال لے لے جا کر کے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولاد جو ہے کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہبہ ہے، عطیہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء ذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا فہم اموالہم لکم اذا احتجتم الیہا، تم وہ اور تمہارے مال جو ہے ان کے مال تمہارے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہو۔ تو اگر ماں باپ کو مال کی ضرورت ہے تب ان کے لیے لینا جائز۔ اگر ماں باپ خود مالدار ہیں، بیٹا مان لیجیے غریب ہے، ماں باپ کے پاس بہت مال ہے، تو اس صورت میں ماں باپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نبی نے خود فرما دیا جب تمہیں اس کی ضرورت ہو، حاجت ہو۔ تو ان 4 شرطوں کے ساتھ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب حدیث کا نہیں ہے کہ بیٹے کا سارا مال باپ کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے، جب چاہے پورا سامان پورا مال سب لے کر کے چلی جائے یا چلا جائے، اور بیٹے کو خلاش اور فقیر اور محتاج چھوڑ دے۔ اس کی اپنی اولاد ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کی اپنی ضروریات ہے، اس کے اپنے خرچ ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے سب کچھ لے لے، یہ حدیث کا معنی اور مطلب نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، لہذا یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے کہ ماں باپ جب حکم دے دیں طلاق دینے کا طلاق دے دیں گے، ایسا نہیں، اس کے اندر تفصیل ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایسے ہی ماں باپ اولاد کا مال لینے میں بھی تفصیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں جب وہ اپنے بیٹے کا مال لے سکتے ہیں۔ تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، اور اسی پر اپنی بات ختم کر دیں گے، وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، تم جان بوجھ کر کے فرض نماز نہ چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذمے کوئی بات نہیں رہتی جو جان بوجھ کر کے فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر نماز بہت اہم عبادت ہے۔ توحید کے بعد، ایمان کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو ہے وہ نماز کو ہے۔ اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی بنیاد کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اور دوسری بنیاد نماز ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں انسان کے لیے معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں ہے تو بھی، سفر میں ہے تو بھی، بیماری میں ہے تو بھی، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے گا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھے گا وہ بھی نہیں کر سکتا، آنکھ اشاروں سے پڑھے گا، ناپاکی کی حالت میں پڑھے گا۔ جب تک انسان کے پاس شعور ہے اور انسان کے پاس طاقت ہے پڑھنے کی، اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا، جب تک جان باقی ہے، شعور باقی ہے، اس وقت تک انسان کے لیے نماز پڑھنا۔
سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا عبادات کے اندر۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اس کے اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز اگر صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو پھر کوئی چیز صحیح نہیں رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین اس کی وصیت سب کو کی تھی، نماز سب پوری شریعت کے اندر تھی، جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کے پاس کی طرف اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وحی کی تھی نماز کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی نیک کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے وحی کی تھی۔ نماز ہر شریعت کے اندر تھی، ہر نبی کو نماز دی گئی تھی۔ اب ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس نماز تھی باقاعدہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز کے تعلق سے کہ یہ نماز نور ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا اور دلیل ہوگی، اور وہ قیامت کے دن اسے نجات ملے گی۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے نہ اس کے لیے نور ہے، نہ نجات ہے، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، اور ایسے آدمی کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر کس قدر زیادہ اہمیت والی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان ان کے درمیان جو فرق ہے نماز کا، جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا راستہ اپنا لیا۔ نماز کا چھوڑنا یہ صحابہ کرام سے کفر سمجھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز جو بھول کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ انہیں نماز پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ جو نماز ہی نہ پڑھے ایسے آدمی کا حکم کیا ہوگا؟ لہذا کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں میرے بھائیوں، کسی بھی صورت میں، جب تک انسان کے پاس شعور ہے، احساس باقی ہے، جب تک انسان کی جان باقی ہے، کسی بھی صورت میں نماز اس سے معاف نہیں ہے۔ آپ روزہ دیکھ لیں، آپ بیمار ہو جائیں نہ رکھیں، سفر میں نہ رکھیں، لیکن نماز رکھنا آپ نماز پڑھنا، آپ کو نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ میدان جنگ میں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا، کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنمیوں کے تعلق سے کہ جب لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تم جنت میں گئے، ہم جہنم کے اندر چلے آئے۔ تم نماز پڑھتے تھے جنت میں گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم کے اندر چلے آئے۔ تو نماز میرے بھائیوں، کسی مسلمان بندے سے نماز کا چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو بڑی اہم عبادت ہے جس کی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی۔ اور جتنی عبادت نماز اہم ہے اتنا اہم یہ بھی ہمارے لیے جاننا ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا جاننا کہ نماز ہم کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہی نماز اقامت کہلاتی ہے جس نماز کے اندر انسان رکوع خشوع و خضوع کے ساتھ، ارکان واجبات کے ساتھ، شروط کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ نمازوں کو پڑھتا ہے، تب گویا کہ جا کر کے وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں۔ آج یہی 3 وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 3 وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے، ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ آنے والے بدھ کو باقی 7 وصیتیں اور نصیحتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔